یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات دلار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ آ گیا۔ وہ ریسٹورنٹ اس کا ہی ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے۔ وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا جو میں کر نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس روز تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی۔ وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھیں۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ عائشہ اور بہاریں چلی گئیں؟ تو وہ عائشہ بہاریں سب کو جانتا تھا؟ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے، وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پودوں کے اوپر سے ہوتا ہوا پوری دیوار پہ پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ، سائے میں سب گڈمڈ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا۔ وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشہ بہاریں وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا۔ جہان؟ وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں، وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پر ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ تم روہیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے؟ ماموں، میں دوسرے کا معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پر زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا، روشنیاں عیاں تھیں۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ جہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ بین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا، جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو ہسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھی گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پر آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ سی سی یو کارڈیک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا، اسے ہوش نہ تھا۔ وہ پھر سے ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہسپتال کے سرد موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہتر ہیں، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہان اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ رات سے وہی تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔
ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ اب قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پر۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑو، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب باز پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھہ گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئیں۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں، ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی ہوگی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا کیا؟ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھی، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھیں۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئیں تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ رجا، جو قد اور ذہنی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے ایب نارمل بچی جو گھنگھریالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی۔ ریجا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی میں پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے۔ اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگا لیتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس۔ محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں؟